بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری 2026 میں شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن کیا یہ کیلنڈر پر بس ایک اور مہینہ ہے؟ نہیں، روحانی مسافروں کے لیے یہ تبدیلی کا ایک بہت ہی نازک، ایک بہت ہی اہم وقت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس مہینے میں اتنی طاقت چھپی کیوں ہے۔ دیکھیں، عظیم صوفی بزرگ ابن عربی نے اس وقت کے بارے میں ایک ایسی گہری بات کہی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے مہینوں میں بندہ یا تو بلند ہوتا ہے یا پھر پستی میں گر جاتا ہے، بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو تبدیلی کا مہینہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابن عربی کے مطابق یہ ایسا ہے جیسے ہماری اس دنیا اور روحانی عالم کے بیچ کے پردے ایک دم باریک ہو جاتے ہیں اور اچانک ایک گہری تبدیلی ممکن ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہم تلاش کریں گے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو اس مہینے کو نظر آنے والی اور اندیکھی دنیا کے درمیان ایک پل بنا دیتی ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، تبدیلی کا ایک مہینہ۔ یہاں ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے کہ شعبان اتنا منفرد کیوں ہے۔ شعبان کو اس طرح سمجھیں، یہ صرف کسی کی ذاتی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو کائناتی اہمیت کا ایک لمحہ ہے جب ہمارے اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں اور آنے والے پورے سال کی تقدیر شکل پاتی ہے۔ مطلب یہاں جو کیا جاتا ہے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نبی کا مہینہ، تفصیل کے ساتھ۔ شعبان کو اگر صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے خاص تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور قول ہے جو ہر چیز کو ایک تناظر دے دیتا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے لیکن اس میں ایک ناقابل یقین گہرائی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ صرف ملکیت کا اعلان نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ہمارے سال بھر کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو شعبان کے دوران وہ نبی اکرم کی خاص شفاعت کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کا سب سے طاقتور وکیل اس کے ساتھ کھڑا ہو، جو اس مہینے کی رحمت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا حصہ، 15 روزہ روحانی عروج۔ شعبان کا جو عروج ہے نا، وہ اچانک سے نہیں آ جاتا، یہ ایک سوچے سمجھے عمل کا، ایک تیاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابن عربی کے ایک شاگرد ہیں صدر الدین کونوی، انہوں نے ہمیں اس کا ایک پورا روڈ میپ دیا ہے۔ یہ 2 مراحلوں پر مشتمل ایک روحانی تیاری ہے۔ پہلے 10 دن ہیں بیدار ہونے کے لیے، غفلت کو جھٹکنے کے لیے، اور پھر اگلے 5 دن دل کی گہری صفائی کے لیے وقف ہیں، اسے تکبر، حسد اور دنیاوی لگاؤ سے پاک کرنے کے لیے۔ اور یہ جو روحانی خاکہ ہے نا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود دیکھا کہ جیسے ہی شعبان کا وسط قریب آتا، آپ اپنے روزوں اور عبادات میں شدت پیدا کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہمارے لیے راستہ بنایا۔ چوتھا حصہ، تقدیریں دوبارہ لکھے جانے کی رات۔ پورے مہینے کی تیاری اصل میں اسی ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں رات، جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اس رات کی فضا کی ایک بڑی طاقتور جھلک دکھاتی ہیں۔ وہ رحمت کے ایک عظیم بہاؤ کا ذکر کرتی ہیں جہاں مغفرت کے دروازے فجر کی اذان تک کھلے رہتے ہیں۔ تو اس الہی نزول کا کیا مطلب ہے؟ ابن عربی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی حرکت نہیں ہے، اسے دوپہر کے سورج کی طرح سمجھیں۔ سورج ہمارے قریب نہیں آتا لیکن اس کی روشنی اور حرارت سب سے زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس رات الہی رحمت اور اس کی موجودگی سب سے زیادہ شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہاں ان 2 مقدس راتوں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو سال کے بڑے فیصلے، بڑے بلو پرنٹ طے کیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان میں لیلۃ القدر کے دوران ان فیصلوں کو عمل درآمد کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک رات پلاننگ کی ہے تو دوسری ایگزیکیوشن کی۔ 5واں حصہ، عظیم اولیاء کے اسباق۔ یہ باتیں صرف تھیوری نہیں ہیں،
انہوں نے حقیقت میں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آئیے تاریخ کے چند عظیم صوفیہ کے تجربات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق اس رات لوگ 4 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا تجربہ اس کی اپنی روحانی حالت سے شکل پاتا ہے اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم خود کو کہاں پاتے ہیں۔ یہ رات خود ابن عربی کی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ 29 سال کی عمر میں ان کے استاد ابو مدین نے انہیں خبردار کیا کہ اس رات کو غفلت میں مت گزارنا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں گئے تو ان کے دل کے پردے کیسے ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ یہ صرف عبادت کا ایک عمل نہیں تھا، یہ حقیقت کا براہ راست مشاہدہ تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تجربات صرف نوجوان سالکین کے لیے ہیں۔ امام غزالی جیسی شخصیت کو ہی دیکھ لیں جو تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک ہیں۔ اسی رات ایک پریشان کن سوال نے تم علم تو جانتے ہو مگر کیا تم اللہ کو جانتے ہو، انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک دہائی لمبے روحانی سفر پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب آتے ہیں آخری حصے پر، رمضان کا دروازہ۔ آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف لاتا ہے اور وہ ہے شعبان کا رمضان سے تعلق۔ ان 3 مقدس مہینوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت کھیتی باڑی کی مثال دی جاتی ہے۔ رجب ہے ایمان کے بیج بونے کا مہینہ، شعبان ہے ان بیجوں کو عبادت سے سینچنے کا، ان کو پانی دینے کا مہینہ، اور پھر رمضان وہ وقت ہے جب ہم اس کھیتی کے روحانی پھل کاٹتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہیں۔ تو اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے، اگر دل پہلے ہی دنیاوی فکروں اور خواہشات سے بھرا ہو تو رمضان کے نور اور برکات کے لیے اس میں جگہ کیسے بنے گی؟ شعبان صفائی کا مہینہ ہے، پیالے کو خالی کرنے کا، تاکہ اسے نئے سرے سے بھرا جا سکے۔ اور یوں بات ایک گہرے ذاتی سوال پر آ کر رکتی ہے۔ تقدیر دوبارہ لکھی جا رہی ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ کوئی اس میں داخل ہونے کا انتخاب کیسے کرتا ہے۔